بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ ہم شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ کے اصول پڑھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک اصول یہ ہے، الکشف الذی یؤدی الی فضل الانسان علی الملائکۃ او فضل الملائکۃ علی الانسان مطلقا من الجہتین لا یعول علیہ، کہ وہ کشف جو اس طرف لے جائے کہ فرشتوں کی انسان پر فضیلت ہے، انسان کی فرشتوں پر فضیلت ہے، مطلقاً دونوں اعتبار سے اس پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ وہ کشف جس میں آپ کو یہ نظر آئے کہ فرشتے انسان سے افضل ہیں، اس پر اعتبار نہ کیا جائے، یا وہ کشف جس سے یہ معلوم ہو کہ انسان فرشتوں سے افضل ہیں، اس پر بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اہل کشف نے بہت ساری باتیں اس حوالے سے فرمائی ہیں کہ ہم نے عالم رویا میں یا عالم کشف میں دیکھا، غور کیا، فکر کیا، تو ہمیں معلوم ہوا کہ ملائکہ افضل ہیں یا انسان افضل ہیں۔ بہت سی ابحاث کی ہیں اس پر۔ علماء ظاہر نے یہ فرمایا ہے کہ اہل کشف کا جو کشف ہے وہ فقط ان کے حق میں دلیل اور حجت ہے۔ اگر کسی نیک بندے کو خواب آتا ہے تو وہ اس کے حق میں دلیل اور حجت ہے، کسی غیر کے حق میں دلیل اور حجت نہیں ہے۔ مثلا کسی صاحب کشف نے کشف دیکھا، اس پر حال منکشف ہوا کہ فلاں بندے نے چوری کی ہے، اب وہ کشف جو ہے وہ حدود قائم کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ شریعت کی حد قائم کرنے کے لیے اس پر گواہ ہونے ضروری ہیں۔ اس طرح کسی نے بدکاری کی ہے، کوئی بھی جرم کیا ہے، فقط کشف کی حالت میں دیکھنے سے اس پر حکم لاگو نہیں ہوگا۔ شیخ اکبر نے یہاں پر بھی ایسا ہی فرمایا ہے کہ مطلقاً فرشتوں کو افضل کہنا بھی درست نہیں ہے، مطلقاً انسانوں کو افضل کہنا بھی درست نہیں ہے۔ اس میں کلام ہے، جو رسول فرشتے ہیں وہ عام انسانوں سے افضل ہیں، یعنی کہ جبرائیل، میکائیل، یہ رسول فرشتے ہیں، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ اس پہ کوئی کلام نہیں ہے۔ اگرچہ بعض بد مذہبوں نے اس پر بھی کلام کیا ہے، لیکن ان کو رد کر دیا جائے گا۔ اس طرح بعض علماء کا یہ فرمانا ہے کہ عام فرشتے عام انسانوں سے افضل ہیں، جبکہ اس کے مخالف قول بھی ملتا ہے کہ عام انسان عام فرشتوں سے افضل ہیں، یعنی کہ مسلمان ہیں، وہ مومن جو مسلمان ہیں وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ بحث جو ہے ایسی نہیں ہے، اس پر بندہ طویل کلام کرے، کیونکہ یہ لا یعنی بحث ہے، اس میں ہمارے دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر وہ بحث جو دین اور دنیا کا فائدہ نہ کرے اس پر کلام نہ کیا جائے، اور پھر کشف تو خاص طور پر اس میں دلیل اور حجت نہیں بن سکتا۔ اسی کے آگے والا ایک اصول جو بیان فرمایا ہے وہ بھی بڑا اہم اصول ہے، ذرا سنیے گا۔ احتقار العوامی فی جناب الخواص بتعیین فلان و فلان کفضل الحسن البصری علی الحسن بن ہانی لا یعول علیہ، کہ عوام کا تحقیر کرنا خواص کی بارگاہ کے اندر فلاں کو فلاں پر فضیلت دے کر، تو اس پر بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کہ حسن بصری کو حسن بن ہانی پر فضیلت دینا، تو یہ بھی کوئی لا یعنی بحث ہی ایک قسم کی شمار ہوتی ہے۔ دین میں اس کا کوئی رکھنا نہیں پڑے گا اگر آپ اس پر بحث نہ بھی کریں تو۔ امام حسن بصری تابعی ہیں، عظیم تابعی ہیں، حتیٰ کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو حضور کی زوج محترمہ ہیں، ان کا دودھ بھی پیا ہے، تو سید التابعین ہیں، بڑے عظیم تابعی ہیں۔ لیکن پھر بھی اس چیز کا ہمارے سے سوال نہیں ہوگا تو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، تو ہم اس پہ بحث بھی نہیں کریں گے۔ اگرچہ علماء کرام نے اس پر کلام فرمایا ہے کہ خیر التابعین کون ہیں، عباس قرنی ہیں، کچھ نے کہا حسن بصری ہیں، کچھ نے کہا سعید بن مسیب ہیں، کچھ نے کہا امام زین العابدین ہیں، تو مختلف اقوال ہیں۔ تو پھر تطبیق بھی یوں دی کہ اہل بصرہ کے ہاں فلاں افضل ہے، اہل کوفہ کے ہاں فلاں افضل ہے، تو اہل مدینہ کے نزدیک فلاں افضل ہے، تو یوں کر کے تطبیقات بھی دی گئی ہیں۔ لیکن یہ باتیں وہ کرے جو فرائض و واجبات کو اچھی طرح جانتا ہو، جو قرآن کے معانی و مفاہیم کو اچھی طرح جانتا ہو، جو کلام کی دقیق باتوں کو اچھی طرح جانتا ہو، جو اصول کو اچھی طرح جانتا ہو، وہ یہ کلام کرے تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن جن کو فرائض و واجبات نہیں آتے، نکاح و طلاق کے معاملات نہیں آتے، پاکی و ناپاکی کے معاملات کو اس کو معلوم نہیں ہے، وہ ان میں بحث کرے تو اس کے لیے مناسب نہیں بلکہ ناجائز ہو جائے گا۔
کہ فرائض کو چھوڑ کر، واجبات کو چھوڑ کر، جو حرام چیزیں ہیں ان کا علم چھوڑ کر وہ ان چیزوں میں آئے جو فقط مباح چیزیں ہیں، تو یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے درمیان تفاضل کرنا بھی اسی معاملے میں آئے گا۔ ہم اہل سنت کا الحمدللہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ افضل ہیں، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ عنہم افضل ہیں۔ لیکن اس کو بحث دینا، یوں رنگ دینا کہ فقط دین اسی تفاضل پر ٹھہرا ہوا ہے، یہ احمق لوگوں کی نشانی ہے، بے وقوف لوگوں کی نشانی ہے۔ شرح فقہ اکبر میں ولیوں کے سردار حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ کا فرمان منقول ہے کہ تفاضل سے اپنی زبان کو روک لو، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، روک لو کہ اس کے بارے میں تم سے قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ ہاں، ہر ایک صحابی سے محبت رکھو، دل سے ادب کرو اور دل سے ان سے محبت رکھو، ہر ایک کے بارے میں جذبہ رکھو کہ ان کے نام پر میں مر مٹنے کو تیار ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک ہر ایک کے لیے جذبہ رکھیں کہ ان کے لیے مار مرنے کو تیار ہو جاؤں گا، یہی کامیابی کی نشانی ہے۔ اپنا عقیدہ رکھیں کہ افضل کون ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پر بحث نہ کریں، مباحثہ نہ کریں۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے بحث و مباحثہ کے درمیان بندہ جس کی افضلیت بیان کر رہا ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے جو مفضول صحابی ہوتے ہیں ان کی تحقیر کر بیٹھتا ہے، توہین کر بیٹھتا ہے، تو ساری زندگی کے اعمال برباد کر دینے کے مترادف ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ محبت سب سے رکھیں جو فرض ہے، اور افضلیت کا عقیدہ اپنا رکھیں جو اہل سنت کا ہے۔ بحث نہ کریں، کسی کو قائل کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ کام علماء کا ہے، علماء پر چھوڑ دیں۔ علماء سب سنبھالنے والے ہیں، سب جاننے والے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ شیخ اکبر کے یہ اصول جو ہمیں دیے انہوں نے، ہمیں زندگی گزارنے کے اور ہمیں معاشرے میں رہنے کے اور اپنے ایمانوں اور اپنے عقیدوں کو بچانے کے بہترین اصول دیے ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔